اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہاروت ماروت کا ذکر کیا ہے، اور اس میں خاص طور سے کہا گیا ہے کہ شہر بابل میں ہاروت ماروت کے اوپر جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ جو ہے کوئی علم تھا، جادو کا علم تھا یا کیا تھا، سحر تھا، اس پر اتارا تھا وہ علم کو، اور وہ لوگوں کو سکھاتے تھے اور لوگوں کو اس طرح سے جدائی ڈالتے تھے لوگوں میں آپس میں، شوہر اور بیوی کے بیچ جو ہے درمیان میں یہ کرتے تھے۔ اس طرح کی باتیں قرآن میں آئی، اور حدیث میں بھی حالانکہ ضعیف ہے لیکن تائید میں یہ بات آئی ہے کہ واقعی جو ہے ہاروت ماروت کا جو واقعہ ہے وہ جھوٹا نہیں ہے، یہ زمین پر اس کا ذکر ہوا ہے اور زمین پر یہ واقعہ گھٹا ہے، تبھی قرآن شریف میں اس کا ذکر بھی ہے اور حدیث سے بھی اس کی جو ہے تائید ہو رہی ہے۔ تو سب سے پہلے اس کا ظاہری اسباب کو ہی دیکھا جائے کہ ظاہری جو معاملات تھے وہ کیا تھے۔ جیسا کہ قرآن میں بھی ذکر آیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب آدم کی تخلیق کرنی چاہی تو اسی وقت سے فرشتے اس کے انکار کرتے تھے کہ بھائی یہ تو بہت گناہ کرے گا، بہت غلط کام کرے گا، دنیا میں جا کے اس کو مت پیدا کیجیے۔ تو اس کے بعد پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان لوگوں کے بات کو مان کر کے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ لوگ دنیا میں گناہ تو کروے کرتے ہیں اور کریں گے ہی، تو آدم کی تخلیق تو ہو گئی، بعد میں پھر فرشتے ضد کرتے تھے کہ اس کو بنانے کی کیا ضرورت تھی، اور یہ بہت گناہ گار بندہ ہے، یہ آدمی جو ہے بہت خراب چیز ہے، اور دیکھیے جا کر کے بہت ظلم کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے۔ فرشتے اس کو بہت ہلکے میں لیتے تھے۔ شاید پرانی تفاسیر میں آپ کو یہ مل جائے گا، تفسیر حسینی اور تفسیر موضوع القرآن میں یہ ساری باتیں جو ہے تفسیر سے لکھی ہوئی ہے۔ ہمارے دادا حضور بھی اس کا ذکر کیا کرتے تھے کہ انہوں نے کہا کہ میں اگر ہوتا اس کے جگہ پر میں اس طرح کی گناہ، فرشتے لوگوں نے کہا کہ میں گناہ نہیں کرتا، مجھ سے یہ سب کام نہیں ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں دو فرشتے کو حکم دیتا ہوں کہ وہ دنیا پر جائے اور جا کر کے دیکھے کہ انسان کیسے رہتا ہے اور کیسے اس کے ساتھ کیا چلتا ہے، اور وہ گناہ میں کیسے ارتکاب کر لیتا ہے گناہ کا، اور آپ لوگ بچ کے دکھائیے کہ کیسے بچ پاتے ہیں آپ لوگ۔ تو دو فرشتے ہاروت اور ماروت کو جو ہے اس کام کے لیے بھیجا گیا۔ وہ لوگ انسانی شکل میں جو ہے دنیا میں آئے، اور دنیا میں آ کر کے جو ہے انہوں نے سوچا کہ میں تو بہت اچھا ہوں، میں فرشتہ ہوں، میں تو نور سے بنا ہوں، میں تو آدم سے بہتر ہوں، میں تو کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ لیکن جب دنیا کی چیزیں انہوں نے دیکھی اور دنیا کے لوازمات دیکھے تو کیا ہے کہ انہوں نے جو ہے بدکاری کرنا شروع کر دیا، اور بدعملی ان سے بھی سردرد ہو گئی، اور بری طرح سے سردرد ہوئی، یہاں تک کہ ان کو جو ہے پھر بعد میں ہوش آیا کہ بھائی ہم تو سوچے تھے کہ بہت ہلکا کام ہے لیکن بہت آسانی سے ہو گیا۔ اور جب وہ پچھتانے لگے تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے توبہ کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا تم تو سمجھتے تھے کہ ہم گناہ ہی نہیں کریں گے، کیا ہوا؟ وہاں جا کے ترنت گناہ گار ہو گئے، بدعملی کر بیٹھے، بدکرداری کر بیٹھے، حرام کاری کر بیٹھے، کیا ہو گیا؟ بولا کہ یا رب العالمین، واقعی یہ آدمی جو ہے بہت مشکل میں یہاں رہتا ہے، اور صحیح معنوں میں آدمی کا جو نفس ہے بہت مشکل سے بچا پاتا ہے آدمی کو، چونکہ آدم کے اندر عقل بھی ہے اور شہوت بھی ہے۔ فرشتوں کے اندر تو صرف کہیے کہ عبادت کرنے کی صلاحیت ہے صرف، اور وہ نور سے بنے ہوئے ہیں، لیکن آدم کے اندر کیا ہے کہ وہ عقل بھی رکھتے ہیں اور پنج عناصر سے بنائے گئے ہیں، اور اس کے پاس شہوت بھی ہے۔ تو بزرگوں نے کہا کہ آدم کو جو ہے اس پر یہ ہونا بہت مشکل ہوتا ہے، جب تک وہ تقوی اور پرہیزگاری نہیں سیکھے گا تب تک وہ اپنے نفس پر قابو نہیں پا سکتا ہے۔ تو جب تک وہ نفس پر قابو نہیں پائے گا تو آدم اپنے آدمیت پر برقرار نہیں رہ سکتا۔ اس کے لیے دین اور اسلام کی باتیں ہوتی ہے تو بہت مشکل ہوتا ہے اپنے آپ کو سنبھالنا اور نفس پر قابو پانا۔ تو یہ بات فرشتوں کو سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن جب انہوں نے آسانی سے گناہ کر لیا تو یہ بات ان کو سمجھ میں آ گئی، اور جیسا کہ ذکر ہے کہ انہوں نے جو ہے سو کہ ان پر علم بھی نازل ہوا اور جو ہے وہ سکھاتے تھے، تو وہ تو ایک الگ میٹر ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے جو علم کو نازل کرنا چاہا اس کے ذریعے نازل کیا، وہ ٹھیک ہے، وہ ایک بہانہ تھا کہ بھائی وہ جادوگری کو لے کر کے آئے اور دنیا میں لوگوں کو سکھایا، وہ ایک مصلحت تھی۔ لیکن جہاں تک گناہ کی بات ہے تو گناہ کو ان لوگوں نے بہت ہلکے میں لیا اور کہا کہ میں نہیں کر سکتا، لیکن بہت آسانی سے ان سے ہو گیا۔ تب ان کو بہت افسوس ہوا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، تم تو آدم کو بہت ہلکے میں لیتے تھے، لیکن دیکھو تو آدم کتنا مشکل سے دنیا میں جیتا ہے، اور اپنے گناہوں کو قابو کرنا اس کے لیے کتنا مشکل ہے۔ اب تم کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور یہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اشرف المخلوق ہم نے اس کو کیوں بنایا ہے۔ تو یہ بات دونوں کو سمجھ میں آ گئی اچھے طریقے سے۔ کہا کہ یا رب العالمین، ہم سے تو گناہ ہو گیا، ہم کو اب سزا دے دیجیے۔ تو کہا کہ سزا تم آخرت کی لینا چاہتے ہو کہ دنیا میں؟ تو کہا کہ بھائی میں آخرت میں نہیں لینا چاہتا ہوں، مجھے دنیا ہی میں سزا دے دیجیے تاکہ میں آخرت میں فارغ ہو جاؤں۔ تو روایت میں آتا ہے کہ ان دونوں کو جو ہے الٹا جو ہے کنواں میں لٹکا دیا گیا، تو وہ قیامت تک لٹکے رہیں گے اور حشر میں پھر وہ آزاد ہو جائیں گے۔ تو یہ ساری باتیں جو آئی ہے روایت میں، یقیناً کہیں نہ کہیں سچائی اس کے اندر ہے۔ اور پہلی بات ہم کو تو یہ نقطہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ واقعی آدم اشرف المخلوق کیسے ہے، اور دنیا میں اس کا جینا کتنا آسان اور کتنا دشوار ہے،
اور پرہیزگاری کیا چیز ہوتی ہے یہ بھی سمجھانا جو ہے فرشتوں کو تھوڑا سا ایک کہیے کہ درشن دینا تھا، ایک سمجھانا تھا، تھوڑا سا جھلک دکھانا تھا. تو یہ بات جو ہے فرشتوں کو خوب اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی کہ آدم اشرف المخلوق ہے اور یہ بہت ہی مجاہدہ اور مشقت کر کے دنیا میں جیتا ہے، اور اپنے نفس پر قابو پانا بہت مشکل کام ہوتا ہے. ورنہ دنیا کی لذتیں اور دنیا کی جو شہوات وغیرہ ہیں یہ آدمی کو بالکل بہت آسانی سے جو ہے جانور سے بھی بدتر بنا دیتا ہے، اور اس کو جہنمی بنانے کے لیے بہت کافی ہے. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی، اور ہاروت ماروت کے ذریعے سے انہوں نے پریکٹیکل جو ہے ایک ایکسپیریمنٹ کیا گویا کہ سمجھ لیجئے، اور کر کے دکھایا فرشتوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ آپ اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ جو ہے کیسے یہ لوگ جیتے ہیں اور کتنا مشکل ہوتا ہے. یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی ظاہر ہوتی ہے کہ فرشتے واقعی جیسا کہ عادل بھائی نے کہا کہ سارا کچھ جب ہمارے وجود میں ہے تو یقیناً فرشتے بھی ہمارے وجود کے اندر ہیں. تو یہ وسوسہ اور جو برائی ہے وہ اس کا کہیے کہ سمبول ہے کہ بھائی یہ ہاروت ماروت کے شکل میں ہیں جو ہمیں وسوسہ اور برائی کی طرف لے جاتے ہیں اور ہم کو ترت ورغلانا چاہتے ہیں. یہ بالکل کہیے کہ نفس کے مشیر کار میں سے ہیں اور ابلیس کے چٹے بٹے میں سے ہیں. تو اس طرح کی باتیں آپ اس روایت سے بھی سمجھ سکتے ہیں. پہلی بات وہ. دوسری بات کہ بھائی اس طرح سے آپ اپنے نفس پر قابو پا سکتے ہیں اور اپنے نفس کو پکڑیے اور سمجھیے اور پہچانیے اور ان ہاروت ماروت اور برے فرشتوں اور نفس کے وسوسوں میں نہیں آئے. یہ دوسرا سبق ملتا ہے ہم لوگوں کو. اور تیسرا چیز یہ ہم لوگوں کو سبق ملتا ہے کہ پرہیزگاری ہم لوگوں کو اختیار کرنی چاہیے، اور کتنا بھی وسوسہ آئے اور کتنا بھی خیالات برے آئیں ہمیں جو ہے روح کی سننی ہے، نفس کی نہیں سننی ہے. ہمیں احکام الہی کو سننے ہیں اور قرآن و حدیث کو سننے ہیں، اور ہم کو ابلیس اور نفس اور شیاطین کے باتوں کو نہیں سننی ہے اور برائی کی طرف نہیں جانا ہے. ورنہ کیا ہوگا کہ ہم عذاب میں مبتلا دنیا میں بھی ہوں گے اور آخرت میں بھی ہوں گے. یہ بھی بات اس سے ظاہر ہو جاتی ہے پوری طرح سے. اب رہ گئی بات کہ اس کی حقیقت اور کیا ہے، تو اس کی اور باتیں تو بھائی ہم کو سمجھ میں نہیں آتی ہیں، اور جتنی باتیں ہم کو سمجھ میں آئی تھی ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا. وہ بات آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے، اور کچھ بھائی نے ہمارے جو باتیں رکھی ہیں ماشاءاللہ وہ بھی بہت قابل غور ہیں. اور اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اور نیک بہتر قرآن و حدیث کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق بھی عنایت فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.